بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے استغفار فرماتے تھے۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین و ناظرین، میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آج اس کلپ میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہم توبہ کیسے کریں۔ جانے انجانے ہماری زندگیوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ رمضان ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر خالص توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ کیوں؟ تاکہ ان گناہوں کی پکڑ نہ ہو، ہم کو سزا نہ ملے۔ جو گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس کی پھر سزا نہیں ملتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ سچے دل سے معافی مانگیں۔ رمضان ایک اچھا موقع مل رہا ہے ہماری زندگی میں، یا رمضان ایک اچھا موقع آیا ہوا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم خوب اللہ سے معافی مانگیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے، تم سب اللہ سے توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر علماء فرماتے ہیں ہر ایمان والے پر توبہ واجب ہے، کیونکہ غلطیاں سب سے ہوتی رہتی ہیں جانے انجانے، تو توبہ کرنا واجب ہے۔ اور اس آیت میں ایک فائدہ بتایا گیا ہے توبہ کا، کہ توبہ سے انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، اخروی زندگی کامیاب، لعلکم تفلحون۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گناہوں سے پاک تھی، صبح شام اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ میں اور آپ بہت زیادہ گنہگار ہیں، کتنا ہم کو معافی مانگنا چاہیے، کتنی معافی مانگنی چاہیے، کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، اپنے گناہ بخشوا لیں۔ ایک ضروری بات یہاں میں بتا دوں، کیسے کریں گے ہم توبہ؟ توبہ کی شرطیں یاد رکھیں پہلے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں اگر گناہ کا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان، کیونکہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ جس کا آپ کے رب کے درمیان تعلق ہے، یعنی آپ نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی، تو یہ بندے اور رب کے درمیان ہے، 3 شرطیں۔ بعض گناہوں کا تعلق انسان اور انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان نے کسی کو گالی دی، تکلیف دی، پیسہ چھین لیا، مارا، ظلم کیا، زمین ہڑپ کر لی، یا اس کے مال کو خراب کر دیا، تو یہ بندوں کے درمیان ہے، یا اس کو ذلیل کر دیا، تو یہ انسان کے درمیان ہے۔ تو اگر گناہ کا تعلق جس سے ہمیں توبہ کرنی ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے تو 3 شرطیں ہیں، اور اگر گناہ کا تعلق ہمارے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ہے تو 4 شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، جس گناہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے اس سے خود کو دور کر دیں، جو اس میں انوالو نہ رہیں، ہم ملوث نہ رہیں، ہم اس سے دور کر دیں۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینا گناہ ہے، ایک انسان معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ سے، تو وہ کیا کرے گا؟ سگریٹ پینا پہلے چھوڑ دے، مثال۔ دوسری شرط کہ اس کے دل میں شرمندگی ہو کہ کتنی میں نے نافرمانی اللہ کی ہے، یہ گناہ کتنی بار مجھ سے ہوا ہے۔ نمبر 2، پہلے وہ گناہ سے دور ہو جائے۔ نمبر 2، شرمندہ ہو پاسٹ میں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں یہ۔ نمبر 3، یہ عزم کرے کہ یہ گناہ پھر نہیں کرے گا زندگی میں۔ یہ 3 شرطیں۔ ان 3 شرطوں کے علاوہ اگر گناہ کا تعلق بندے سے ہے، میں نے کسی کا پیسہ لے لیا تو پیسہ میں واپس کر دوں، گالی دے دی معافی مانگ لوں، بے عزت کر دیا معافی مانگ لوں، جس محفل میں میں نے ان کو ذلیل کیا پیٹھ پیچھے، اسی محفل میں ان کی عزت میں رکھوں اور ان کا ذکر خیر کروں۔ زمین لے لی بہن کی یا بھائی کی، واپس کر دیں، یا برا بھلا کہا تھا، تکلیف دی تھی، ان سے معافی مانگ لیں۔ اور یاد رکھیں
معافی مانگنا، وہ معاف کریں گے تب آپ کو معافی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ پیسہ آپ نے لیا واپس کر دیں آپ، یا معافی مانگ لیں ان سے۔ زمین لے لی، معاف کر دو، نہیں، زمین واپس کرنی پڑے گی آپ کو۔ آپ نے ذلیل کیا، ان سے معافی مانگیں اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو معاملہ آپ کا ختم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی، خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔